متی کی انجیل باب 5۔ یسوع نے جب لوگوں کی اس بھیڑ کو دیکھا تو پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس کے شاگرد بھی اس کے پاس آئے۔ تب یسوع نے یہ تعلیم دینی شروع کی اور کہا، مبارک ہیں وہ لوگ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمانی بادشاہت انہی کے لیے ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو غمزدہ ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے تسلی ملے گی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ خدا کے وعدے سے زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو راست باز، بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ خدا ان کو آسودہ اور خوشحال کرے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیے جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو پاک ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، وہ تو خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو راست بازی کرنے کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمانی بادشاہت انہی کے لیے ہوگی۔ لوگ میری پیروی کرنے کی وجہ سے تمہارا مذاق اڑائیں گے اور ظلم و زیادتی کریں گے اور تم پر غلط اور جھوٹی باتوں کے الزام لگائیں گے، تو تم قابل مبارکباد ہوگے۔ خوشی کرنا اور شادماں ہونا، اس لیے کہ جنت میں تم اس کا بڑا بدلہ پاؤ گے، کیونکہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی سلوک کیا کرتے تھے۔ تم زمین کے لیے نمک کے مانند ہو۔ اگر نمک اپنا مزہ کھو دے تو دوبارہ اسے نمکین نہیں بنا سکتے، اور اس نمک سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، لوگ اس کو باہر پھینک کر پیروں تلے رو دیں گے۔ تم ساری دنیا کے لیے روشنی ہو۔ جو شہر پہاڑ کی چوٹی پر بنایا جاتا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ لوگ روشنی کو برتن کے نیچے نہیں رکھتے، بلکہ لوگ اس چراغ کو شمعدان میں رکھتے ہیں، تب کہیں روشنی تمام گھر کے لوگوں کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح تم لوگوں کو روشنی دینے والے بنو، کہ تمہارے نیکیوں کو دیکھ کر وہ تمہارے باپ کی حمد اور تعریف اور توصیف کریں کہ جو آسمانوں میں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں موسیٰ کی کتاب شریعت اور نبیوں کی تعلیمات کو منسوخ یا بیکار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ان کو منسوخ کرنے کے بجائے ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تم سے سچ ہی کہتا ہوں کہ زمین و آسمان کے فنا ہونے تک شریعت سے کچھ بھی غائب نہ ہوگا۔ شریعت کا ایک حرف یا اس کا ایک لفظ بھی غائب نہ ہوگا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ہر ایک حکم بلکہ چھوٹے احکام کی بھی تعمیل میں فرمانبردار بنے۔ اگر کوئی ان احکامات میں سے کسی ایک کی تعمیل میں نافرمانی کرے اور دوسرے لوگوں کی بھی اس نافرمانی کی تعلیم دے تو خدا کی بادشاہت میں انتہائی حقیر ہوگا۔ بلکہ اگر وہ شریعت کا فرمانبردار ہو کر زندگی گزارنے اور دوسروں کو شریعت کا پابند ہونے کی تلقین کرنے والا خدا کی بادشاہت میں بہت اہم ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ معلمین شریعت سے اور فریسیوں سے بہتر کام ہی تم کو کرنا چاہیے، ورنہ تم خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہو سکو گے۔ وہ بات ایک عرصہ سے پہلے لوگوں سے کہی گئی تھی جس کو تم نے سنا تھا، کسی کا قتل نہیں کرنا چاہیے، جو شخص کسی کا قتل کرے اس کا انصاف کیا جائے گا۔ لیکن میں تم سے جو کہتا ہوں، تم کسی پر غصہ نہ کرو، ہر ایک تمہارا بھائی ہے۔ اگر تم دوسروں پہ غصہ کرو گے تو تمہارا فیصلہ ہوگا، اور اگر تم کسی کو برا کہو گے تو تم سے یہودیوں کی عدالت میں چارہ جوئی ہوگی۔ اگر تم کسی کو نادان یا وجٹ کے نام سے پکارو گے تو دوزخ کے آگ کے مستحق ہوگے۔ اس لیے جب تم اپنی نظر قربان گاہ میں پیش کرنے آؤ اور یہ بھی یاد آ جائے کہ تم پر تمہارے بھائی کی ناراضگی ہے، تو تب اپنی نظر قربان گاہ کے نزدیک ہی چھوڑ دو اور پہلے جا کر اس سے میل ملاپ پیدا کرو، اور پھر اس کے بعد آ کر اپنی نظر پیش کرو۔ اگر تمہارا دشمن تمہیں عدالت میں کھینچے لے جا رہا ہو تو تم جلد اس کے دوست ہو جاؤ، اور تم کو عدالت جانے سے پیشتر ہی ایسا کرنا چاہیے۔ اگر تم اس کے دوست نہ بنو گے تو وہ تمہیں منصف کے سامنے لے جائے گا، منصف تمہیں سپاہی کے حوالے کرے گا تاکہ تمہیں قید میں ڈالا جائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک تم کوڑی کوڑی ادا نہ کرو تم قید سے رہا نہ ہوگے۔ اس بات کو تم سن چکے ہو کہ یہ کہا گیا ہے کہ تم زنا کے مرتکب نہ ہو۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی غیر عورت کو زنا کی نظر سے دیکھے
اور اس سے جنسی تعلق قائم کرنا چاہے تو گویا اس نے اپنی ذہن میں عورت سے زنا کیا۔ اگر تیری داہنی آنکھ تجھے گناہوں کے کاموں میں ملوث کرے تو اس کو نکال کر پھینک دے، اس لیے کہ تیرا پورا بدن جہنم میں جانے کے بجائے بہتر یہی ہوگا کہ بدن کے ایک حصہ کو الگ کر دیا جائے۔ اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے گناہ کا مرتکب کرے تو اس کو کاٹ کر پھینک دے، اس لیے کہ تیرا پورا بدن جہنم میں جانے کے بجائے بہتر یہی ہوگا کہ بدن کے ایک حصہ کو الگ کر دیا جائے۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو تحریری میں طلاق نامہ دے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اپنی بیوی کو حرام کاری کرنے کے گناہ کا قصوروار بناتا ہے۔ کسی بھی شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی بیوی نے کسی غیر مرد سے جنسی تعلقات قائم کی ہو، اور کوئی بھی شخص اس طلاق شدہ عورت سے شادی کرتا ہے تو حرام کاری کا گناہ کرنے کا قصوروار ہے۔ دوبارہ تم سن چکے ہو کہ تمہارے اجداد سے کہی ہوئی بات کی قسموں کو مت توڑو جو تم نے کھائی ہے، اور خداوند کے نام پر کھائی ہوئی قسم کو پورا کرو۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ قسم ہرگز نہ کھاؤ، جنت کے نام پر بھی قسم نہ کھاؤ کیونکہ جنت خدا کا تخت ہے۔ زمین کے نام پر بھی قسم نہ کھاؤ کیونکہ زمین خدا کے پیروں کی چوکی ہے۔ یروشلم کے نام پر بھی قسم نہ کھاؤ کیونکہ وہ عظیم شہنشاہ کا شہر ہے۔ تم اپنے سروں کی بھی قسم نہ کھاؤ کیونکہ تمہارے سر کا ایک بال بھی سیاہ یا سفید کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ اگر صحیح ہے تو کہو ٹھیک ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو کہو ٹھیک نہیں ہے۔ تم اس سے بڑھ کر جو کہتے ہو وہ تو بدی سے ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ برے شخص کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو۔ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو اس کے لیے دوسرا بایاں گال بھی پیش کرو۔ اگر تم سے کوئی کرتا لینے کے لیے تم کو عدالت میں کھینچ لے جائے تو تم اس کو اپنا چوغا بھی دے دو۔ اگر کوئی تم کو زبردستی 1 میل بیکار چلنے کے لیے کہے تو اس کے ساتھ 2 میل چلے جاؤ۔ کوئی بھی تم سے اگر کوئی چیز پوچھے جو تمہارے پاس ہے تو وہ اس کو دے دو۔ اگر کوئی تم سے قرض لینے کے لیے آئے تو تم اس کا انکار نہ کرو۔ تو اپنے پڑوسی سے محبت کر اور اپنے دشمن سے نفرت کر۔ اس کہی ہوئی بات کو تم نے سنا ہے، لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور تمہارا نقصان پہنچانے والے کے لیے تم دعا کرو۔ تب تم آسمان میں رہنے والے تمہارے باپ کے حقیقی بچے ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ سورج کو نکالتا اور چمکاتا ہے، دونوں کے لیے، بروں اور نیکوں دونوں کے لیے بارش بھیجتا ہے، دونوں کے لیے راست باز اور غیر راست باز۔ تم سے محبت رکھنے والوں سے اگر تم بھی محبت رکھو گے تو تم کو اس سے کیا صلہ ملے گا؟ اس لیے کہ محصول وصول کرنے والے بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر تم صرف اپنے دوستوں کے حق میں اچھے بننا چاہتے ہو تو ایسے میں تم دوسروں سے کوئی اتنے اچھے نہیں ہو، اس لیے کہ خدا کو نہ پہچاننے والے لوگ بھی اپنے دوستوں سے اچھے رہتے ہیں۔ اس لیے جیسا کہ تمہارا باپ آسمانوں میں ہے اسی طرح تم کو بھی کامل بننا چاہیے۔